قیامت کے دن لے کے آنا، میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ آئے میرے ساتھیو، جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی، ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی، بٹنے سے پہلے ایک چھرا لی تھی، لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا، چپکے سے لے لی تھی، وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے، لیکن نبی نے قبول نہیں کی، ان کی ایمانی غیرت جاگی، وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی۔ جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے، تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں، ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے، ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے۔ جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں، ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں، ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا، یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی، کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا، نہ کھلاتا تھا، نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا، نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا، بلکہ روکتا تھا۔ یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں، کوئی دوست نہیں ہے اس کا، اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے، آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج اس کو کوئی کھانا، بریانی، قورمہ، مٹن، چکن، یہ سب اس کو نہیں ملے گا، ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین، لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے، سڑ جائے، اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، آج یہی اس کو پینے کو ملے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے، مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا۔ میرے بھائیو، پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی، چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے، نہیں چھپ پاؤ گے۔ پوچھو گے این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، نہیں بتائی جائے گی۔ خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، نہیں بھاگ پاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے، اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے، آ جاؤ گے تم۔ اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا، نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔
یبصرونہم، اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. یبصرونہم، اللہ ایک موقع دے گا. یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ، شاید یہ لوگ مدد کر دیں، سب آ جائیں گے. یبصرونہم، اللہ دکھا دے گا. دیکھ لو، دکھا دیا جائے گا یہ دوست ہیں، یہ ماں ہے، یہ بیٹا، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ. دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم، ان کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی اس آیت پر غور کریے اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے. ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم، سب کچھ دکھا دیا جائے گا. یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. لیکن جو مجرم ہے یہ سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. چیخ اٹھے گا وہ. ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا. دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا. اللہ تو ان کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی. یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے. اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے. اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے. اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے. اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے. اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے. واخی، اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے. اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں. ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے. ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے. اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں. مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو. کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے.
جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جائیں، کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے ایک کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا۔ یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا، ان کو لے لے ان کو لے لے ہمیں چھوڑ دے۔ احساس کرو اپنے اندر، حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے نا ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی و پروانے اڑ رہے ہیں، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے۔ آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے۔ فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیز آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس۔ سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے، لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے 125 کلومیٹر، 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب
तितर बितर हो जाएगा दुनिया का निजाम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जमीन पूरी जोरों शोर के साथ हिला डाली जाएगी। ये नेपाल वाला भूकंप नहीं है, और ये गुजरात का और भुज कच्छ का वो भूकंप भी नहीं है जिसमें एडवाणी जी बाल बाल बचे। ये वो वाला भूकंप भी नहीं है। ये ऐसा भूकंप होगा कि पहाड़ अपनी जगह से सरक जाएंगे, बिल्डिंगें अपनी जगह से गिर जाएंगी, समंदर का पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा, एक मकान भी अपनी जगह पर नहीं होगा, सब धराशायी हो जाएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ाला, जमीन पूरी जोरों शोर के साथ शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, आए अमीरों, आए चौधरियों, आए समाज के सरवुर्दा लोगों, जिनको महाजन कहा जाता है, महाजनों, कितना सोना है तुम्हारे पास, कितनी चांदी है तुम्हारे पास, संभाल के रखो। जब जमीन हिला डाली जाएगी तो जमीन अपने अंदर के खजाने को बाहर निकाल के फेंक देगी। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपने सोने चांदी को, अपने खजाने को बाहर निकाल देगी। लेकिन अफसोस ये है, सोना जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला ना होगा, चांदी जमीन पर पड़ी होगी लेकिन कोई लेने वाला ना होगा। जिस दिन जमीन हिलाई जाएगी और जमीन अपने सोने चांदी को, खजाने को बाहर निकालेगी, उस दिन दुनिया में लोग इतने अमीर होंगे, इतने अमीर होंगे कि अपने बाप और माँ के मरने के बाद सवाब पहुंचाने के लिए, माँ बाप को, गरीबों को खाना खिलाने के लिए उनको फकीर नहीं मिलेंगे, गरीब नहीं मिलेंगे। वो ढूंढेंगे कि हम गरीबों को खाना खिलाएं, लेकिन खाना खाने वाले नहीं मिलेंगे। वो कपड़ा लेकर गरीबों को देना चाहेंगे लेकिन कपड़ा लेने वाले नहीं मिलेंगे। अपनी ज़कात और खैरात तुम मदरसों में लेके जाओगे लेकिन मदरसे वाले लेने से इनकार कर देंगे। ये उस दौर की बात है, सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा। एक तोले सोने के लिए, एक भरी सोने के लिए ये औरतें अपने आदमियों से लड़ाई लड़ लेती हैं और कहती हैं हमें तलाक दो, तुम्हारे पास आए हैं तो हमें परेशानी ही में रहना पड़ता है। हाँ, उस दिन पड़ा होगा, बनाओ। कितने कान के बुंदे बनाओगी, कितनी नथुनी बनाओगी, कितने तोले का, कितने भरी का तुम हार बनाओगी, लेकिन जमीन पर सोना चांदी पड़ा होगा, कोई उठाने वाला ना होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन पे सोना और चांदी पड़ा होगा, कोई लेने वाला नहीं होगा, जमीन अपने अंदर के खजाने को बाहर निकालेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको क्या हो गया, अरे जमीन को क्या हो गया, अरे ये जमीन ऐसा क्यों कर रही है। वक़ालल इंसानु, इसको क्या हो गया, इंसान कहेगा मा लहा, इसको क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन जमीन अपने ऊपर किए हुए इंसानों के एक एक दिन, एक एक घंटे और एक एक मिनट के हालात बयान करेगी। हाँ, आए महलदार पाड़ा वालों, आए जलसा कराने वालों, ये जमीन उस दिन ये हालात बयान करेगी। आए अल्लाह, जमीन के इस टुकड़े पर तेरे फला फला बंदे ने दीन का एक जलसा रखा था, यहाँ कुरान की बातें हुई थी, कयामत का जिक्र हुआ था, फला फला ने दीन की बातें बताई थी। यहीं से हटकर थोड़ी दूर 100 कदम की दूरी पर वो जमीन बयान करेगी। हाँ अल्लाह, लेकिन जलसे से हटकर यहाँ पर लड़कियां बेपर्दा घूम रही थी, यहाँ पर औरतें पर्दा घूम रही थी, यहाँ एक एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे थे, यहाँ मोबाइल पर फला से बातें हो रही थी, ये लड़का फला लड़की से यहाँ मिल रहा था। ये सारी जमीन एक एक मिनट और एक एक सेकंड के हालात बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन एक एक आदमी, एक एक इंसान के हालात को बयान करेगी। ये न कहना ये जमीन बेजाने कैसे बोलेगी। आज रेडियो बेजाने बोल रहा है, आज टेप रिकॉर्ड बेजाने बोल रहा है, टीवी बेजाने बोल रही है। मेरे भाइयों, जब बेजान चीजें बोल रही हैं, यहाँ तक कि टीवी में आने वाली मोदी और मौलवी जर्जीज की तस्वीर भी बेजान है, जब वो भी बोल रही है, जब बेजान चीजें बोल रही हैं, तो अल्लाह ताला जमीन को बोलने की ताकत कैसे नहीं दे
سکتا ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے؟ یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عورت نے یہ کیا، فلاں لڑکی نے یہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے، جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات، تمہارے عملی نمونے، تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری، پوری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ ہمیں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اے میرے بندو تمہارے اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کی قسم اگر تم نے چیونٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے ذرہ برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ہم تمہاری نیکیاں بھی محفوظ رکھیں گے، تمہارے گناہ بھی محفوظ رکھیں گے، اور دونوں کو ترازو پر تول دیں گے۔ نیکیاں زیادہ جنت میں جاؤ، گناہ زیادہ جہنم میں جاؤ، ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چیخوں آپ کے سامنے؟ اور کتنا بولوں آپ کے سامنے؟ یہ قیامت کا ایک دردناک منظر، اور قیامت کے دن انسانوں کے حالات اس طریقے سے ہوں گے۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا، سب سے بھاری نہیں، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے نیچے دو آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ دو چنگاریاں، صرف جمرتن کہتے ہیں چنگاری کو، آگ کے انگارے کی ایک چمک ہوتی ہے نا، انگارہ بھی نہیں، ایک چنگاری، بیڑی بھی ہے، چنگاری اٹھ کے نکلی۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چنگاری کے بارے میں؟ ہاں، ایک وہ جو نکلی، بس وہ چنگاری، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ یہ کس کو عذاب ہوگا؟ دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، اس کے دونوں پیروں کے نیچے دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، چنگاریاں تو پیر کے نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے اس میں پانی ابل رہا ہو، انڈا بوائل ہو رہا ہو، پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جہنم کے اندر جو عذاب میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھے۔ اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے۔ آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے، جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چر بولنے لگتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی، ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگما ڈول ہو رہا ہے، چرمرا رہا ہے کہیں گر نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتت السماء وحق لها، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں، چرمرا رہا ہے۔ اللہ ما فیہا موضع اربع اصابع، آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ آسمان پر 4 انگلی، یہ 4 انگلی یہ ہوتی ہے،
اتنی، یہ 4 انگلی، اتنی جگہ پورے آسمان پر اتنی جگہ خالی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو، سجدے میں سر رکھے ہوئے ادھر بھی۔ غور کرو، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا آسمان، لیکن آسمان پر سجدے میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندو تم نے دیکھا نہیں، تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو جہنم میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ دنیا میں تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ، اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ وَمَا تَلَذَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے، ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے۔ ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے، ان سے تم لطف اندوز نہیں ہوگے، انجوائے نہیں کرو گے، بلکہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دوں تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے، ہنسنا چھوڑو گے، روتے روتے زندگی ختم کرو گے، اپنی بیویوں کو چھوڑو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ، اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی زندگی ختم کر لو گے، پھر گھر کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ جہنم کا عذاب ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے جہنم کے عذاب سے۔ 12:45 ہو چکے ہیں، کئی دنوں سے میرے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں، آج بھی 2 گھنٹہ میں نے بولا، کم نہیں بولا ہے، کل بھی گاجول کی طرف جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت، فکر آخرت اور جہنم کا تصور یہاں سے لے کر اٹھیے گا اور ایک عظیم انقلاب برپا کیجئے گا اور اللہ سے ڈریے گا۔ رزق میں، روزی میں اور کھانے پینے میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ کا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کیجئے گا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے، ایک بات اور سن لیجئے، آپ کو اس سرزمین پر، اس دنیا میں کسی انسان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے وہ عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، نماز اور روزے کا پابند ہو یا نہ ہو۔ آپ کو کسی کو بری نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں، میرے گاؤں میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول، ایک عورت ایسی ہے جو نماز اور روزہ بہت زیادہ تو نہیں پڑھتی ہے، صرف فرض تک کا اکتفا کر لیتی ہے، بہت زیادہ نماز اور روزے کی پابند نہیں ہے، لیکن محلے کے لوگ، پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فی الجنہ، وہ جنت کی مستحق ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حقوق العباد یہ ہوتا ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے کسی آپ ٹھیکیدار بننے کا، آپ کسی کو سمجھائیے، اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو سمجھائیے، اگر روزدار نہیں ہے تو اس کو سمجھائیے، اگر اس کے گھر میں بے پردگی ہے تو آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیے، لیکن کسی کو ٹارگٹ بنانا، کسی کو نشانہ بنانا، کسی کو غلط سمجھنا، یہاں تک کہ اس کا بائیکاٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہاں، یا تو قانون بنائیے، کسی کا ایک کا نام مت لیجئے،
یا تو قانون بنائیے ہمارے محلے میں جو بھی شراب پیے گا ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، جو بھی کسی بھی لڑکی کو لے کے بھاگے گا اور نکاح سے پہلے اس سے شادی کرے گا ہم اس کی موت اور خوشی اور غمی میں ہم اس کے شریک نہیں ہوں گے، اور پورے ایک قانون بنا لیجیے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک کے لیے اور باقی کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کے ٹھیکیدار نہیں ہیں اور آپ کو یہ اختیار بھی کوئی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اس چیز سے آپ خاموش رہیے، ڈریے۔ حضرت عائشہ نے اتنا ہی تو کہہ دیا تھا، اے اللہ کے رسول وہ دیکھیے وہ ناٹکت کی آ رہی ہے آپ کی بیوی حفصہ، وہ دیکھو کتنی ناٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، عائشہ آج تم نے اتنے زہریلے جملے بولے ہیں، اگر اس جملوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ آپ کسی کے بارے میں اتنے برے جملے مت بولیے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور کب وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کو صحیح راستے پہ لایا جائے، لیکن کسی کو اتنا ٹارگٹ مت کیجئے کہ وہ شرم محسوس کرنے لگے نکلنے میں۔ آپ کو معلوم ہے کتنا احتیاط ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، بہت اچھا واقعہ ہے۔ نماز کھڑی ہونے والی ہے لیکن نماز سے پہلے کسی کی ہوا خارج ہو گئی، کسی صحابی کی، ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، ہوتی ہے، کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، بدبو آئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کی ہوا خارج ہو گئی ہے وہ وضو بنا کے آئے، بعد میں نماز پڑھے۔ لیکن اب شرم کی وجہ سے کوئی اٹھ نہیں رہا، اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میری ہوا خارج ہوئی، تو کوئی اٹھ نہیں رہا شرم کی وجہ سے۔ 3 بار کا حضرت عمر نے، ارے جس کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ جائے وضو بنا کر آئے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے امیر المومنین شاید شرم کی وجہ سے کوئی نہیں جا رہا ہے، ایسا کرتے ہیں ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا، اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا جس کی ہوا خارج ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا میں تمہارے اس مشورے سے بہت خوش ہوں، کسی کی کو ذلیل اور رسوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سب نے وضو بنایا اور سب نے پھر دوبارہ وضو بنا کے نماز پڑھی، اس میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ تو کسی کو رسوا مت کریے، کسی کو ذلیل مت کریے، یہ میری آپ سے گزارش ہے، بلکہ اس کو اکیلے میں تنبیہ اور نصیحت کیجیے۔ یہ تعاون، یہ جلسہ مدرسے کے لیے ہو رہا ہے، مدرسے کے تعاون کے لیے ہو رہا ہے۔ مدرسے 1 سال ویسے ہی بند رہے ہیں، اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں 12:50 ہو چکے ہیں، میں صرف 10 منٹ اس اسٹیج پہ بیٹھوں گا۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، میرے ہاتھ میں اس مدرسے کے لیے کتنا دیتے ہیں، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ میرے خاطر اس مدرسے کو آپ تعاون کریں، مجھے اپنی محبت کا اندازہ آپ کے تعاون سے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔